الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. وعن وائل بن حجر قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره. وعن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، متفق علیہ. اور نماز کے متعلق جو مسائل بیان ہو رہے تھے تو یہاں تک بات پہنچ گئی تھی کہ اعوذ باللہ کے بعد بسم اللہ پڑھنا چاہیے، اور بسم اللہ پڑھنا یہ قرآن کریم کا ایک حصہ ہے. انسان قرآن کریم کی تلاوت کرے نماز میں یا نماز کے باہر، تو جب بھی کوئی سورت پڑھے تو اس کے ساتھ بسم اللہ پڑھنا یہ ایک سنت ہے. نماز کے اندر بسم اللہ اگر امام پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ سری طور پر بسم اللہ کو پڑھے. سری کا معنی ہے کہ زور سے نہ پڑھے بلکہ آرام سے پڑھے، کیونکہ عام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو احادیث ثابت ہے تو اس میں یہ بات آئی ہے کہ وہ لوگ قرات کی ابتدا الحمدللہ رب العالمین سے کرتے تھے اور بسم اللہ کے اوپر جہر نہیں کرتے تھے. ہاں البتہ کبھی کبھار اگر ایک امام بسم اللہ پر جہر کرے اور اس کو زور سے پڑھے تو یہ بھی جائز مسئلہ ہے، لیکن ہر وقت اس پر جہر کرنا، زور سے پڑھنا، تو یہ صحیح احادیث میں اس حد تک ثابت نہیں ہے. بسم اللہ کے بعد جو اگلا عمل ہے وہ سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا ہے. سورۃ الفاتحہ یہ قرآن کریم کا ایک بنیادی سورت ہے، پورے کتابوں کا خلاصہ اللہ رب العالمین نے اس میں رکھا ہے. اس وجہ سے سورۃ الفاتحہ کو ام القرآن اور ام الکتاب کہا گیا. ام القرآن اور ام الکتاب. اللہ تعالیٰ نے آسمان سے 104 کتابیں نازل کی، 104. ان میں سے 100 صحیفے اور 4 بڑی کتابیں ہیں. ان 100 صحیفوں کا خلاصہ وہ اللہ تعالیٰ نے 4 کتابوں میں رکھا ہے. اور پھر جو 4 کتابیں ہیں تورات، انجیل، زبور، تو ان کا خلاصہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں رکھا ہے. اور قرآن کریم کا خلاصہ وہ اللہ رب العالمین نے وہ مفصلات میں رکھا ہے جو آخری صورتیں ہیں، تو اس میں اللہ نے پورے قرآن کا خلاصہ رکھا ہے. اور پھر اس کا خلاصہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ میں رکھا ہے. یہ اتنی عظیم صورت ہے کہ پورے کتابوں کا، آسمانی کتابوں کا خلاصہ وہ اس میں موجود ہے. ایسی عظیم صورت ہے کہ علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر میں اس صورت پہ لکھنا شروع کر لوں تو میں اس حد تک اس پہ کتابیں لکھ سکتا ہوں کہ ایک اونٹ اس کو آرام سے نہیں لے جا سکے گا. یعنی یہ کئی جلدیں ہو جائے گی کہ ایک اونٹ کتنے کتابوں کو لے جا سکتا ہے. تو اس حد تک میں سورۃ الفاتحہ کے اوپر کتابیں لکھ سکتا ہوں. اور یہ وہ صورت ہے جس کے لیے اللہ رب العالمین نے آسمان سے ایک خاص فرشتے کو نازل فرمایا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے اور اسی مجلس میں جبریل علیہ السلام بھی تشریف فرماتے. تو اتنے میں آسمان کی طرف سے ایک آواز آئی. تو جبریل علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمانے لگے کہ آپ کو پتہ ہے یہ کیا ہوا؟ فرمایا نہیں. فرمایا آج آسمان کا وہ دروازہ کھلا ہے جو اس سے پہلے کبھی بھی نہیں کھلا ہے، اور آسمان سے وہ فرشتہ نازل ہوا ہے جو اس سے پہلے کبھی بھی زمین کی طرف نازل نہیں ہوا ہے. تو اتنے میں وہ فرشتہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا کہ ابشر بنورین قد اوتیتہما لم یؤتہما نبی قبلک، کہ اللہ کے رسول آپ 2 نور، 2 روشنیوں کے ساتھ خوش ہو جاؤ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیے ہیں، اور آپ سے پہلے کسی بھی نبی کو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں دیے تھے، کسی بھی نبی کو یہ نہیں ملے تھے. ایک
سورۃ الفاتحہ ہے، اور دوسرے نمبر پر سورہ بقرہ کی جو آخری آیات ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہ دو روشنیاں ہیں، دو نور ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے ہیں، اور فرمایا کہ آپ یہ پڑھو گے اور ان کے ساتھ کچھ بھی مانگو گے اللہ رب العالمین آپ کو دے گا۔ تو ایسی عظیم صورت ہے سورۃ الفاتحہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے یہ وعدہ کیا کہ مسجد سے نکلنے سے پہلے میں آپ کو قرآن کریم کی سب سے بہترین صورت سکھلاؤں گا۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلنے لگے تو وہ صحابی ابو سعید رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ اللہ کے رسول آپ نے وعدہ کیا تھا، تو فرمایا کہ جب آپ نماز پڑھتے ہو تو کیا پڑھتے ہو؟ فرمایا سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہوں۔ فرمایا یہی السبع المثانی والقرآن العظیم، یہ تو وہ 7 آیاتیں جو بار بار پڑھی جاتی ہے، اور یہ قرآن عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے پیغمبر کو فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِ وَالْفُرْقَانَ الْعَظِيمِ، کہ والقرآن العظیم، کہ ہم نے آپ کو 7 آیاتیں دیے جو بار بار پڑھی جاتی ہے، بار بار ہر نماز میں، ہر رکعت میں، انسان اکیلا ہو، امام کے پیچھے ہو، جہاں کہیں پر بھی ہو، مرد ہو عورت ہو جو بھی ہو، بس ہر وقت یہ آیاتیں پڑھتا ہے۔ مثانی کا معنی بار بار پڑھی جانے والی، اور والقرآن العظیم، یہ بڑا قرآن، اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ کو بڑا قرآن قرار دیا ہے، تو یہ اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے۔ تو مقصود یہ کہ یہ قرآن کریم کی ایک عظیم صورت ہے، اس وجہ سے شریعت نے نماز کے اندر یہ صورت مقرر کی ہے اور اس کو فرض قرار دیا ہے، فرض، کہ بھائی یہ صورت ہر حال میں پڑھنی ہے، ہر حال میں۔ آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھو، بیٹھ کر پڑھو، فرض ہو، نفل ہو، مرد ہو، عورت ہو، امام ہو، مقتدی ہو، منفرد ہو، جو بھی ہو، لیکن یہ صورت ضرور پڑھے گا۔ تو اس کے پڑھنے پر جو دلائل ہے اس کا تذکرہ انشاءاللہ تعالی وہ کل کے درس میں